ایک لڑکی 17 سال کی وہ اس دنیا سے چلی گئی. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے قریب موت کب آ جائے گی. اللہ پاک کے گھر سے اس کے لیے بلاوا کب آ جائے گا. ہم اس دنیا سے جھوٹ بولتے ہوئے گئے تھے. ایک منہ سے نکلا الفاظ، ایک منہ سے نکلا جھوٹا الفاظ اللہ کو ناراض کر سکتا ہے. ہماری قبر میں جہنم کی آگ لا سکتا ہے. ہماری قبر کو خطرناک بنا سکتا ہے. ہماری زبان سے نکلا ایک جھوٹ ہمارا گھر بھی برباد کر سکتا ہے، ہماری آخرت بھی خراب کر سکتا ہے. یہاں تک کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے نہ جانے ہمیں کتنی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور اگر یہ جھوٹ بولتے بولتے ملک الموت آ گئی، اللہ نے ہمیں بلا لیا، اس دنیا سے ہم چلے گئے، سوچے آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. وہ جھوٹ ہم اس دنیا سے کب گئے تھے؟ ہم اس دنیا سے جھوٹ بولتے ہوئے گئے تھے. اور جب کل قیامت کے دن حشر کا میدان لگے گا اور جب اپنی قبر سے ہم اٹھیں گے تو وہ جھوٹ بولتے بولتے ہم اٹھیں گے. اللہ پاک کا فرمان ہے، جو انسان جس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، یعنی جس حال میں ہمیں موت آئی تھی، اسی حال میں حشر کے میدان میں کل قیامت کے دن قبر میں ہمیں ایسے ہی اٹھایا جائے گا. جو سجدے میں ہے وہ سجدے سے اٹھے گا. جو نماز پڑھتے میں فوت ہو گیا تھا، سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا تھا، ملک الموت آ گئی تھی، اللہ کے گھر سے بلاوا آ گیا تھا، وہ اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا. جھوٹ بولتے بولتے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تھے تو اللہ پاک کل قیامت کے دن ہمیں حشر کے میدان میں جھوٹ بولتے ہوئے اٹھائے گا. کسی کی ہم نے برائیاں کی ہیں تو برائی کرتے ہوئے اٹھائے گا. زنا کرا ہے تو زنا کرتے وقت اللہ ہمیں اٹھائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس حال میں موت آئے. لیکن سوچے ذرا، موت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، موت کا کوئی پیغام نہیں ہوتا، نہیں پتا کہ موت ہمیں کب آ جائے گی. ایک لڑکی 17 سال کی وہ اس دنیا سے چلی گئی. اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے قریب موت کب آ جائے گی. اللہ پاک کے گھر سے اس کے لیے بلاوا کب آ جائے گا. عمر دیکھیں 17 سال کی، 17 سال کی نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں. کیا اس کے ماں باپ نے سوچا ہوگا کہ اس کی عمر صرف 17 سال کی ہوگی؟ وہ نوجوان جو بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، 17 سال کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے؟ 17 سال کی لڑکی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کی عمر اللہ پاک نے 17 سال کی لکھی ہے. جہاں وہ 17 سال کی ہوئی تھی ابھی، وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے. اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور اس کو بلا لیا. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب وہ اس دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے گی. جانتے ہیں اس کی موت کیسے ہوئی؟ وہ گھر کا کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ فاسٹ فوڈ کھاتی تھی، برگر، چاؤمین، پیزا، موموز. دوپہر میں اس کو برگر، شام میں چاؤمین، پیزا، موموز. آج جب بچے اسکول جاتے ہیں، جگہ جگہ برگر، موموز، پیزا، چاؤمین، میگی، نوڈلز، نہ جانے کتنے ایسے سٹال لگے پڑے ہیں شہروں میں. قدم قدم پر آپ دیکھیں، ہر چوراہے پر وہ آپ کو اسٹال دکھ جائیں گے، ٹھیلے دکھ جائیں گے. کہیں برگر بک رہا ہے، کہیں چاؤمین بک رہی ہے، کہیں موموز ہے، کہیں میگی ہے. اور آج تو بچوں کا یہ حال ہے کہ بازار سے، پاس کی دکانوں سے لے کر کے چاؤمین کے پیکٹ، میگی کے پیکٹ اپنے گھر پر ہی بنا لیتے ہیں. اس کو کیا پتا تھا، اس معصوم لڑکی کو کیا پتا تھا کہ اس کی عمر 17 سال کی ہوگی. اس نے تو سوچا ہوگا آگے زندگی ہے، بڑھاپا ہے، اللہ اللہ جب کر لیں گے. جب بڑھاپا نزدیک آئے گا، جب عمر آئے گی، اللہ اللہ جب کر لیں گے، سچے من سے توبہ جب کر لیں گے. ابھی تو میرے عیش کے دن ہیں، ابھی تو میری جوانی کے دن ہیں، ابھی میں نے عیش نہیں کیا تو میں کب کروں گی. اگر آج میں نے ڈانس نہیں کیا تو میں ڈانس کب کروں گی. آج میں نے دوستوں کے ساتھ، کالج میں فرینڈ کے ساتھ موج مستی نہیں کی تو میں یہ موج مستی کب کروں گی. کیا پتا تھا یہ موج مستی کے دن میں ہی، کیا پتا تھا کہ موج مستی کے دن صرف 17 سال کے ہیں. ان 17 سالوں میں کتنی بار اللہ کو یاد کیا، ان 17 سالوں میں نہ جانے کتنی بار توبہ کی. اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ پاک اس معصوم لڑکی کو بخش دے. آپ سب بھی اس نوجوان بچی کے لیے دعا کریں
کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کی قبر میں اللہ پاک روشنی عطا کرے، اللہ پاک قبر کے اندھیرے سے اس کو بچائے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کم عمر کی نوجوان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لیکن قبر میں اندھیرا بھرا پڑا ہے، قبر اندھیرے سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، جو ہمیں بچا سکتا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور وہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنی، مرنے کے بعد ہماری کوئی نیکی نہیں مل سکتی۔ جو نیکی ہم کر سکتے ہیں وہ جب تک کہ ہماری زندگی ہے، جب تک ہم اس دنیا میں قائم ہیں، جب تک ہم نیکی کر سکتے ہیں، اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد یاد رکھنا، کوئی نماز نہیں، کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہمارے پاس اس زندگی میں بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، کل بڑھاپا بھی آئے گا، نہیں پتا کہ ہمارا بڑھاپا آئے گا بھی نہیں۔ جب 17 سال کی، 20 سال کے، 25 سال کے نوجوان اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا پتا ہماری زندگی اللہ پاک نے کب تک کی لکھی ہے، کیا پتا ہمارا بلاوا ابھی آ جائے۔ ہمارے پاس ابھی یہ کچھ پل ہے، کچھ سیکنڈ ہے، اللہ پاک سے سچے من سے توبہ کر لیں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اپنے رب کو راضی کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ مرنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے اور مشکل نہ بناؤ، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، سنبھل جاؤ، رک جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پاک سے توبہ کر لو۔ نہ جانے ہماری عمر کتنی لکھی ہے اللہ پاک نے۔ وہ 17 سال کی لڑکی جو اس دنیا سے چلی گئی، اس کے پیٹ میں پتا ہے کیا نکلا؟ جب اس کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، ماں باپ گھبرا گئے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جا کر کے اس کی جانچیں کی، رپورٹ کی، الٹرا ساؤنڈ کیا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کو شہر سے دوسرے شہر لے جایا گیا، اور وہاں جا کر کے جب اس کا CT اسکین ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس کی رپورٹ ہوتی ہے، یہاں نہیں پتا چلا، دوسرے شہر دہلی جا کر کے جب اس کا CT اسکین ہوتا ہے تو وہاں پتا چلتا ہے کہ نوڈلز کھا کر، چاؤمین، برگر، پیزا، موموز، نہ جانے یہ فاسٹ فوڈ کھا کر کے اس کے پیٹ میں 5 کلو مواد نکلا۔ جب دانہ نکل جاتا ہے ہمارے شریر پر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس بچی کو کھاتے کھاتے یہ نہیں پتا چلا اس کے پیٹ میں آنتوں میں وہ کب چپک گیا، کب اس کا مواد بن گیا۔ ترنت اس کو سرجری کے لیے لے جایا گیا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے۔ وہ معصوم بچی، اس کا آپریشن کر دیا گیا، اس کی سرجری کر دی گئی، لیکن اس کی قسمت میں بس اتنا ہی لکھا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی زندگی صرف اتنی ہی لکھی تھی، اور جب اس کے پیٹ سے مواد نکال دیا گیا تبھی، اور جب اس کے پیٹ سے وہ مواد نکال دیا گیا اس کی آنت بھسٹ ہو گئی، اس کی آنتوں میں، اس کے پیٹ میں نوڈلز ملی، اس کے پیٹوں میں چاؤمین، نوڈلز اس طرح سے اس کی آنتوں میں چپک چکی تھی بری طریقے سے۔ وہ جب آنت کو چپک گئی، اس طرح سے چپکی کہ اس کی آنت پھٹ گئی اور وہ اس دنیا سے روانہ ہو گئی 17 سال کی عمر میں۔ آج ہماری عمر کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو یہ فاسٹ فوڈ چل رہے ہیں، اللہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی زندگی کے لیے ان کو اس سے تھوڑا دور رکھیں۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، بس اللہ پاک نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، یہ تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کریں، فاسٹ فوڈ سے تھوڑا بچیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بچیں۔